کیا مسلم جوانوں کو کچھ اور کام بھی ہے؟ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، سرمایہ۔ جس قوم کا جوان اللہ سے ڈرنے لگے، جس قوم کا جوان عاشق رسول ہو جائے، جس قوم کا جوان مصطفیٰ جان رحمت پر فدا ہو جائے، اس قوم کی تاریخ کو سنہری حرفوں سے لکھا جاتا ہے، اور وہ قوم کی عروج اور بلندی کو کوئی نہ ناپ سکتا ہے، نہ کوئی ماپ سکتا ہے، اور نہ کوئی روک سکتا ہے۔ دنیا نے اچھی طرح جان لیا ہے، اسٹڈی کر لی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جلسے جلوس کے سوا کچھ نہیں، مسلمانوں کے پاس احتجاج کے سوا کچھ نہیں، مسلمانوں کے پاس تقریر اور لفاظی کے سوا کچھ نہیں، الا ماشاءاللہ۔ اسی لیے دنیا غلام بنانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، کاش میری قوم کا جوان اپنی ذمہ داری کو سمجھتا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر مسلم جوانوں کی تعداد کہیں ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ، یمن سے بھی زیادہ، شام سے بھی زیادہ، اللہ اکبر، بیت المقدس سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام ملکوں کو گن لو اور ہندوستان میرے پیارے بھارت کو گن لو، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر جوان مسلمان کہیں رہتے ہیں تو وہ ہندوستان اور صرف ہندوستان میں رہتے ہیں۔ یہاں 60% جوان ہیں، اور ابھی 2-3 صدیوں تک، بلکہ آگے کی صدیوں تک ہمارے یہاں جوانوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ یہاں بچے بھی کم ہیں، بوڑھے بھی کم ہیں، یہاں جوان ہی جوان ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا جلسوں میں پہلے بوڑھے دکھتے تھے، اب جوان دکھتے ہیں۔ جب بوڑھے کم ہی ہو گئے تو دکھیں گے کہاں سے؟ تعداد جوانوں کی زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ ملک ہندوستان کو قدرت نے یہ تحفہ دیا، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ خواجہ کی اس بھارت کے اندر جوانوں کو آباد رکھنا، خواجہ کی ہندوستان میں جوانوں کو شاد رکھنا، سلامت رکھنا۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں سب سے بڑی تعداد ہندوستان کے اندر مسلم جوانوں کی ہے۔ اگر یہ چند جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے، میں موبائل کھیلنے دنیا میں نہیں آیا، میں فیس بک پر پوری رات چلانے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں عورتوں کے ساتھ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، میں دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آیا۔ میری بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، ایک جوان معین الدین کی شکل میں اکیلا چند فقیروں کے ساتھ ہندوستان آتا ہے تو 90 لاکھ کے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن کرتا ہے۔ آج تو یہاں کروڑوں کی تعداد میں جوان ہیں۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کر لیں، آپ مجھے بتائیں اسلام ہمارے پاس کہاں نظر آتا ہے؟ نہ چہرے پہ داڑھی ہے، اللہ اکبر، نہ سروں پہ ٹوپیاں ہیں، نہ اسلامی لباس ہمارے وجود پر ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ لباس تبدیل نہیں کرتے میں اس پر زور نہیں دیتا، اگر آپ ٹوپی کا رکھ رکھاؤ زیادہ چاہے وہ نہیں بدلنا چاہتے میں اس پہ بھی زور نہیں دیتا، میں صرف اتنا کہتا ہوں کردار کے مسلمان بن جاؤ، کیریکٹر کے مسلمان بن جاؤ، اخلاق کے مسلمان بن جاؤ۔ آج بھی دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے اس ہندوستان میں پہلی بار جو مسلمان آئے تھے، ہندوستان میں پہلی بار جو مسلمان آئے تھے، تقریر کرنے نہیں آئے تھے، مسجد بنانے نہیں آئے تھے، مدرسوں کی بنیاد ڈالنے نہیں آئے تھے، پہلی بار ہندوستان میں مسلمان آئے تھے۔ ایک عورت کی عزت کے تحفظ کے لیے یہاں سے خط پہنچا تھا، ایک عورت کی عزت کو خطرہ ہے، مسلمانوں نے اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا دیا، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور ایک عورت کی عزت بچانے آئے۔ وہ آئے تھے ایک عورت کی عزت بچانے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی، دوسروں کی بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے۔ دنیا ان کو دیکھتی گئی اور اسلام سے وابستہ ہوتی گئی۔ وہ مسجد بنانے نہیں آئے تھے، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسجد بنانے پر مجبور ہو گئے، لوگ اسلام سے وابستہ ہونے پر مجبور ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر ان کی زندگی کا حال یہ تھا، اور تمہیں پتا ہے آج ہمارے محلے کی بیٹیاں ان کی عزت اور آبرو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں۔ لڑکے نکڑوں پہ کھڑے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہیں، چوک پہ کھڑے ہیں، حتیٰ کہ اتنے بے غیرت ہو گئے لوگ اگر کسی شادی میں بھی جاتے ہیں تو اب اس نیت سے جاتے ہیں کہ چلو کھانا بھی کھائیں گے، ٹوئنٹنگ بھی کریں گے۔ خود کی بہنوں کو، خود کی بیٹیوں کو ولیمہ میں کون آئے گی؟ تیری رشتہ داری تو آئے گی۔ اتنے گندے ہو گئے، اتنی گندی سوچ ہو گئی، اتنی گندی فکر ہو گئی۔ ارے عشق مصطفیٰ تو وہ لا شریکیت رکھتا ہے، عشق مصطفیٰ تو وہ غیرت رکھتا ہے کہ اللہ اکبر، عاشق تو کہتا ہے کہ جس کے دل میں عشق سما جائے پھر وہ جنت کی بہاروں سے بھی نظریں چراتا ہے۔ عشق وہ ہے
اگر دل میں بس جائے تو عاشق جنت کی پہاڑوں سے بھی نظریں چرا کر کہتا ہے سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت